12:30 خیر رات کا ایک خاص حصہ شروع ہو گیا. اللہ کی رحمت متوجہ ہے تو ذرا ہی پہ زر لگاؤ تاکہ پشاور کے در و دیوار گونج اٹھیں اور بھی کی کھڑکیاں بند ہو جائیں. پیغمبر کا مددگار فقد نصرہ اللہ، پس یقیناً مدد کی ہے اس کی اللہ نے. پیغمبر کا مددگار تو ہمارا مشکل کشا. سارے انبیاء نے مصائب و آزمائش کے لمحات میں کسے پکارا؟ حضرت آدم نے کسے پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پروردگار عالم، اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں. حضرت آدم کا سفینہ کنارے لگانے والا کون ہے؟ اور میرے بیمار دوست کا اے کاش کے ایسے سمجھتا. یہ تو کہتا ہے معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی. اچھا ویسے اس وقت تک کہتا ہے جب تک کہ کشتی ٹھیک ٹھاک چلے. جب ذرا ایمرجنسی شروع ہو جائے پھر نہ معین الدین یاد ہوتا ہے، نہ حضرت غوث وہ سید عبد القادر گیلانی یاد ہوتے ہیں، نہ کوئی اور یاد ہوتا ہے. پھر براہ راست اللہ کی بات شروع ہو جاتی ہے. اور جب تک ٹھیک ٹھاک چلتی رہے پھر سارے بہت سے سلسلے ہوتے. قرآن کریم نے بھی یہی کہا، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کشتی میں بیٹھ کر جب یہ سلامتی کے ساتھ چلتی رہتی ہے تو دوسروں کو پکارتے ہیں نمک حرام، لیکن جب خطرے میں آ جائے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. میں سنایا کرتا ہوں، ہم ایک پل سے گزر رہے تھے. ٹمپریلی پل بنتا ہے کشتیوں کا جیسے ڈی آئی خان میں بنتا ہے، وہ ادھر غازی گھاٹ میں بنتا ہے. ہم آئے تو پل پانی کا ریلا زیادہ آ گیا، پل ٹوٹ گیا تو کشتی میں بیٹھنا پڑا. اسی کشتی میں ایک چمٹے والی سرکار بھی آ بیٹھی، وہ میگزین کھٹکھٹاتے ہوئے. اب جو اس نے دیکھا بھی ایک مولوی صاحب بھی بیٹھا ہے تو چمٹا بھی بجائے اور کہے وہ مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار. وہ آفیشل ٹیون ہے ان کی. اس نے وہ مجھے دیکھے بھی خصوصی نگاہوں سے اور کہے بھی. میں نے ہنس دیا، میں نے کہا دیکھو ملنگ جی، تیری کشتی علی پار لگاتا ہے، ہمیں کیا اعتراض؟ الراس والعین چشم ماروشن دل ماشاد. ہماری کشتی اللہ پار لگاتا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے. آپ ذرا زور سے بجائیے اور خوب کہیے. تو اب اتفاق یہ ہوا کہ اچانک پانی کا بہاؤ تیز تھا. کشتی جب وہاں پہنچی تو پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے وہ ملا کا جو سٹیئرنگ تھا، وہ ہاتھ میں جو لیے بیٹھا ہوتا ہے نا سٹیئرنگ، ایک بازو لکڑی کا ادھر ایک بازو لکڑی کا ادھر اور بیچ میں ان کے رسی بندھی ہوتی ہے، اس سے وہ اس کا کشتی کا رخ پھیرتا ہے، بدلتا ہے. اب جب کشتی گرداب میں گئی اور پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے بیلنس بگڑا اس کا، اس نے وہ زور زور سے جو ہلایا نا تو کنارے پہ بیٹھے ہوئی چمٹے والی سرکار کو جو وہ بازو لگا دریا میں جا پڑا. اب میں نے اسی ٹیون میں کہا میرے مولا اسے غوطے 4 لگا دینا، اسے غوطے. اسی ٹیون وہ ڈوبتا جا رہا، ابھرتا ہے ڈوبتا ہے.
پانی اس قدر تیز تھا کہ لطف آ گیا. ایک ملاح نے دیکھا بھی ایک انسانی جان جا رہی ہے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، وہ کود گئے. اب وہ کودا، وہ چیخ رہا ہے بچاؤ بچاؤ. میں نے زور سے کہا نہیں، تشریف لے جاؤ، حضرت علی کو بلاؤ. خیر اس نے ملاح نے، چونکہ پانی کا بہاؤ اسی طرف تیزی کے ساتھ اس نے جا کے پکڑا کمبخت اور گھسیٹ کے لایا اسے، کشتی پہ پھینکا اور پھر اوپر زور دیتے رہے، پانی نکالتے رہے. جب اسے ہوش آئی تو اٹھ بیٹھا. پنجابی کہندا ہے ہاں ربا تیرا شکر، ہوں ربا تیرا شکر. جب تک ٹھیک ٹھاک سی تے کشتی پار لگا دینا. حضرت مولا علی شیر خدا ذرا تسی کم آنا، ہوں لگی ہے نا دو چار، کہنا ربا تیرا شکر، دعوا اللہ مخلصین لہ. حضرت آدم کی کشتی پار لگانے والا کون؟ قرآن پاک نے فرمایا وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. ذرا مچھلی والے یار کی بھی بات یاد کرو نا، جس نے دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں، رات کے اندھیرے میں کسے پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یونس کی دستگیری کی، ہم نے یونس کی مشکل کشائی کی. اور پشاور والوں آگے ارشاد ہوا لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کے اس لمحے میں مجھے یاد نہ کرتا، اگر یونس کی زبان پہ میرا نام نہ آتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک وہی رہتا مچھلی کے پیٹ میں. اب تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم دستگیری نہ کرتے تو یونس کو کوئی نہیں تھا اس آزمائش میں بچانے والا. حضرت یونس کا مددگار کون؟ یعقوب کا مددگار کون؟ حضرت یوسف کا مددگار کون؟ کنعان کے کنویں میں جان بچانے والا، مصر کے شاہی محل میں آن بچانے والا. حضرت عیسیٰ کا مددگار کون؟ حضرت موسیٰ کا مددگار کون؟ ہمارے آقا و مولا کا مددگار کون؟ صدیق و عمر عثمان و علی کا مشکل کشا کون؟ یا اللہ بھی فقد نصرہ اللہ. اب تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر تمہارے تعاون کا محتاج نہیں، میں جو اس کا مددگار ہوں. بات تو یہی ہے، کل بھی، آج بھی اور آئندہ بھی. کچھ ہی والے، کچھ بھی والے، کچھ ہی والے، کچھ بھی والے. آپ کو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں حق تعالیٰ آپ کو سچا کھرا بیدار تعلق نصیب فرمائے. ہی کی دوستی پسند ہے یا بھی کی دوستی؟ میری زندگی تو اسی کے لیے وقف ہے کہ جو لمحات باقی ہیں جہاں پہنچوں یہی کہلواؤں کہ ہماری جبینوں کی نیاز مندی کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون ہے؟ ہر کسی کی ہر وقت دعا سننے اور قبول کرنے والا کون ہے؟ بغیر نذرانے کے بھی راضی ہو جانے والا کون ہے؟
میں نے افریقہ کے ایک نو مسلم سیاہ فام سے پوچھا، اس نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام ایکسپٹ کیا تھا۔ میں نے کہا تمہیں اسلام کی کون سی ادا پسند آئی؟ کہنے لگا اسلام کی ویسے تو ہر ادا دل نشیں ہے، لیکن سب سے زیادہ مجھے اسلام کی اس ادا نے متاثر کیا کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جب چاہو جہاں چاہو نمبر ڈائل کرو اور رابطہ قائم کرو۔ ورنہ کہنے لگا جب ہم عیسائی ہوتے تھے تو ہمیں پادری کہتا تھا تم گناہگار ہو، تم بد کردار ہو، تم روسیا ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ خدا تمہاری سنے، ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، تمہاری سنتا نہیں، ہماری ٹھکراتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے، ہماری اللہ کے آگے، تم ہمیں خوش کرو ہم اللہ کو خوش کریں گے۔ اقبال نے کیا کہا؟ اقبال کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اب اس میں ترمیم کر دوں، آپ دعا کریں کہ اللہ توفیق دے۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو بھگا دو۔ نبھ گئی؟ قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو ایک قبر سے زلفاں بڑھا کے آفیشل سٹائل بنا کے وہ بزرگوں کی خدمت کریا کرو بادشاہ، کچھ لے کے آسو تے کچھ لے کے جاسو بدبختو، خالی ہاتھ آسو تے خالی ہاتھ، یہ پتہ نہیں کیڑی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس دن کراچی میں ایک شعر میں ترمیم ہوئی، وہ بھی اقبال کے کہ ہاں میں نے کہا، اقبال کہتا ہے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ میں نے اس میں ترمیم کی کہ وہ فریب خوردہ ملا کے پلا ہو 11ویں میں، وہ فریب خوردہ ملا جو پلا ہو 11ویں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم سرفروشی۔ قوم کی نذرانوں پہ پلنے والے ان مذہبی بلڈوزروں کو کیا پتا کہ بالا کوٹ کی تاریخ کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ شاملی کی تاریخ کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ شاملی کی تاریخ کیا ہے۔ راہ حق میں جان دینے کا سلیقہ سیکھنا ہو تو شیخ الہند محمود الحسن کی سیرت کا مطالعہ کرو، راہ حق میں مار کھانے کا ظرف حاصل کرنا ہو تو اسماعیل شہید کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ پشاور کے روشن ضمیروں بر صغیر میں دو طبقے چلتے رہے، چل رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی چلتے رہیں گے، کچھ دین کے نام پہ مال کھانے والے، کچھ دین کے لیے مار کھانے والے۔